وحدہ لا شریک کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ مسلمان بنا کر ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا، سرکار کا غلام بنا کر ہمیں صحیح العقیدہ عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ خلاق کے عالم اسی پر ہی زندہ رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے۔ بولو آمین سبحان اللہ۔ حضرات محترم، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی توجہ فرمائیں۔ وقت تھا، دور تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بڑا ہی دلالت والا دور، بڑا ہی گمراہی والا دور۔ لوگ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو، شیرخوار بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا محبوب یاد کرو اس وقت کو، بشرا احدہم بالانثیٰ، فرمایا کہ جب ہم ان کو بیٹی کی خوشخبری عطا کرتے، بیٹی کی خوشخبری عطا کرتے، ہم خوشخبری دیتے ان کو، تو وہ کیا کرتے؟ ظل وجہہ، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، چہرے ان کے یعنی سیاہ ہو جایا کرتے تھے، وہو کظیم، اور غصے سے بھر جایا کرتے تھے۔ رب نے ارشاد فرمایا یتوارا من القوم، یا قوم سے چھپاتے تھے۔ جیسے آج ہم مسلمان یعنی اللہ ماشاءاللہ خوش ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ یار میرے ہاں اللہ کی نعمت چاہیے، میرے ہاں اللہ کی رحمت چاہیے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، مسلمان ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا آیا ہے تو اللہ نے نعمت دی ہے، فرمایا بیٹی آئی ہے تو اللہ نے رحمت دی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دور چل رہا ہے، یہ بیماری آج بھی پڑ چکی ہے، دعا کریں اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ کتنے واقعات ہو گئے، یعنی ایک بچی، دوسری بچی، تیسری بچی، تو بیگم کو، زوجہ کو وارننگ مل جاتی ہے، خبردار اب بچی پیدا ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا، گھر بھیج دوں گا۔ یہ یعنی وارننگ دیتے ہو اللہ کے بندو، بچہ دینا، بچی دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہی ہے، یہ اللہ کی قرآن ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ رب نے ارشاد فرمایا میں ہوں، میں خالق ہوں، فرمایا کہ جس کو چاہوں بچہ دے دوں، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، بیٹی دے دوں، بیٹا نہ دوں۔ کتنے لوگ موجود ہیں بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، فرمایا کہ میں رب ہوں، میں ہی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میری ہی شان ہے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فرمایا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، میری ہی شان ہے، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، بیٹے نہ دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، بیٹیاں نہ دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی دونوں عطا کر دوں، فرمایا نعمت بھی رحمت بھی دے دوں، فرمایا میں ہی خالق ہوں، جس کو چاہوں نہ بیٹے دوں نہ بیٹیاں دوں، حکیمہ اپاج کر دوں۔ بیٹے دینا، بیٹی دینا، یہ کس کی شان ہے؟ بولو رب کی شان ہے، وحدہ لا شریک کی شان ہے، وہ بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے،
10 منٹ باقی ہے، ذرا مزے نال اور توجہ نال بیٹھو، انشاءاللہ میں سبق سناؤں گا، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ ذرا بولے سبحان اللہ، ذرا مزے نال بولے سبحان اللہ۔ رب نے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رب جب جس کو نعمت دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، جس کے ہاں بیٹا آتا ہے، تو حسین کے نانا فاطمہ کے بابا نے یہ بات ارشاد فرمایا اس گھر کے اندر ایک ہی فرشتہ نازل ہوتا ہے، فرمایا او گھر والو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی آئے، اللہ اکبر، رحمت آئے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ایک فرشتہ نہیں، 10 نہیں، فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ تو اس گھر کے اندر نازل ہوتا ہے، گھر کو گھیر لیتا ہے تو مبارکباد دیتا ہے، کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، رب نے ارشاد فرمایا میں خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹے عطا کر دوں۔ تو حضرات محترم، بیٹا عطا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، جب بیٹی بھی عطا ہو تو خوشی ہونی چاہیے، بیٹی عطا ہو تو خوشی ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ رب نے ارشاد فرمایا یتوارا من القوم، قوم سے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی آئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، فرمایا یمسکہ علی ہون، یا بالکل گھر کے اندر رکھتے ہیں بیٹی کو ذلالت کے ساتھ، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو فرمایا کہ بالکل نہ چاہتے ہوئے تو بیٹے کے لیے بڑے بہترین یعنی تحفے تحائف آ جاتے ہیں، اور بیٹی کے لیے کچھ نہ خرید کر آتے تھے، بالکل ذلالت کے ساتھ رکھتے تھے۔ رب نے ارشاد فرمایا یہ کتنا ہی برا فیصلہ تھا وہ جو کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، صحابہ کا جنب غفیر تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے سامنے، تو بیٹا آیا، اس کا بیٹا آ کر، تو جب بیٹا آیا نا، صحابی رسول نے بیٹے کو چوم کر اسے گود کے اندر بٹھایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری تو اس صحابی کی بیٹی آ گئی، جب بیٹی آئی نہ بیٹی کو چوما، بوسہ دیا، نہ ہی اسے گود کے اندر بٹھایا، بلکہ جنب ہی وہ اپنے بالکل نیچے بٹھایا اور نہ ہی اس کے سر کو بوسہ دیا۔ تو کیا ہوا، مدنی تاجدار نے وعد مبارک چھوڑ دیا، وعد مبارک چھوڑ کر مخاطب ہو گئے، فرمایا کہ میں کس زمانے کے اندر جی رہا ہوں، فرمایا یہ کیا ہے، میں نے تمہیں دین پہنچایا، فرمایا اللہ کا فرمان پہنچایا، قرآن تمہاری طرف یعنی نازل ہو رہا ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا جب بیٹا آیا ہے تو اللہ کی رحمت آئی ہے، فرمایا تم نے بوسہ بھی دیا ہے، چوما بھی ہے، جب رحمت بیٹی آئی ہے نہ ہی تم نے بوسہ دیا ہے نہ ہی اس کو چوما ہے، عزت کیوں نہیں دی اپنی بیٹی کو، اللہ اکبر۔ صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھول ہو چکی ہے، میں بھول گیا، سونے مہربانی فرام معافی عطا فرما، آج کے بعد فرمایا جس طرح بیٹے کو عزت دوں گا اسی طرح اپنی بیٹی کو بھی عزت عطا فرماؤں گا۔ حضرات محترم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے عمل مبارک کر کے فرمایا ہے۔ خاتون جنت پیدا ہوئی، بولو ذرا سبحان اللہ، خاتون جنت پیدا ہوئی، اللہ اکبر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر صحابہ کو بلایا، لجپال کریمہ کریں، مٹھائی دی، صحابی رسول کھڑے ہو گئے چوک کے اندر، مٹھائی بانٹنے لگے، لوگوں نے، کفار نے، دشمنوں نے پوچھا یہ کس بات کی مٹھائی ہے، فرمایا یہ کس بات کی مٹھائی ہے، صدیق اکبر نے بتایا، فرمایا کہ آج ہمارے نبی کے ہاں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے،
اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی رب نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا بیٹی پیدا ہو پھر بھی مٹھائی، فرمایا بیٹی پیدا ہو پھر بھی خوشی، پھر بھی مٹھائی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ یہی فرمانے لگے، فرمایا یہی تو محمد کا سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹا ہے پھر بھی خوشی ہونی چاہیے، بیٹی آئے پھر بھی خوشی ہونی چاہیے، پھر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ تو حضرات محترم، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرمایا بیٹی آئے تو منہ سیاہ ہو جائے، منہ غصے سے بھر جائے، فرمایا کہ لوگوں سے چھپا لے، یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ قابل توجہ بات، یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا شیوا یہ ہے، مصطفیٰ کا درس یہ ہے، مصطفیٰ کریم حسین کے نانا فاطمہ کے بابا کا درس یہ ہے۔ فرمایا بیٹا ہے پھر بھی مسلمان خوش ہو جائے، بیٹی آئے پھر بھی مسلمان خوش ہو جائے۔ نارک منڈی کے اندر رمضان صاحب تھے ٹیلر، مسجد کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ یہ قاری حفیظ صاحب اور قاری رفیق صاحب، مولانا شوکت صاحب، قاری عمران صاحب، یہ سب ادھر پڑھتے تھے میرے ہاں، تو سامنے ہی ان کا گھر تھا۔ تو ان کے ہاں تیسری بیٹی ہوئی۔ نماز مغرب میں پڑھا رہا تھا تو اچانک رونے کی آواز آئی، رونے کی یعنی آواز آئی، تو نماز سے فارغ ہوئے۔ سب نمازیوں کو یہ شک پڑ گیا کہ کہیں کی کسی کی کوئی ڈیتھ ہو چکی ہے، کوئی فوت ہو چکا ہے۔ تو سب نمازی دوڑ کر گئے، تو جا کر کہا خیر ہے، کیا وجہ ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ رمضان ٹیلر صاحب رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں کہ وہ یہ ہے کہ رمضان کے اللہ نے تیسری بیٹی دی ہے، رمضان ٹیلر کے ہاں تیسری بیٹی ہوئی ہے، تو اس لیے گھر والے رو رہے ہیں۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پہلے دو بیٹیاں دی ہیں اللہ نے، تو یہ بھی بیٹا عطا کر دیتا تو کیا ہوتا۔ رونے کی آواز، چیخنے کی آواز۔ اوے اللہ کے بندو شکر کرو، اللہ نے رحمت تو دی ہے۔ وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی دی ہے، وہ رات دن یہی دعا کر رہے ہیں کہ مالک چلو بیٹا نہیں بیٹیاں تو عطا فرما دے، رحمت تو عطا فرما دے۔ رحمت یہ میرے رب کی شان ہے، وحدہ لا شریک کی یہ عظمت اور شان اور طاقت ہے۔ جس کو جو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ بیٹا آ جائے تو خوش ہونا چاہیے، بیٹی آ جائے تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا سپی اندر موتی کردہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، رب کی شان ہے۔ فرمایا سپی اندر موتی کردہ، تے رکھ کے قطرہ پانی، شکما وچوں باہر لے آوندا، شکما وچوں باہر لے آوندا، تے سونی صورت رانی۔ یہ رب کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ دعا کرو، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ قبلہ قاری صاحب کے بیٹے کو، ہمارا بھی بیٹا ہے تو اللہ اس کو عالم دین بنائے، نیک بنائے۔ جن کی بھی اولاد ہے، مجھے حکم بھی یہی ہوا ہے کہ 15-20 منٹ، کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو یہی ہم چل کر آئے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ بچے کو نیک کرے، قبلہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جن کی خوشیاں عطا فرمائے، باپ کی بھی، اللہ بیٹے کی بھی عمر دراز فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک چند کلمات قبول فرمائے۔ جی درود و سلام پڑھ لیں۔ چمکا طیبہ کا چاند
کا کا چاند اس دل افروزی ساعت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ اکا قسمت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ تمہارا دیکھ کر روزہ تمہارا پھر پڑھے یہ خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رزاق یا فتاح یا غفار مولا جتنا بھی یہ ذکر اذکار کیا مولا قبول فرما یا رب العالمین یہ بہترین تحفہ قبول فرما یا رب العالمین لجپال کریم آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مدنی تاجدار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اولیاء کرام مومنین و مومنات اور علیہ السلام کی جمعی امت خصوص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور صاحب ایمان قبروں کے اندر مدفون ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین جتنے حاضرین مجلس ہے تمام کے جتنے بھی رشتہ دار اقربا ننحال میں سے ددحال والوں میں سے سسرال والوں میں سے فوت ہوئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے اللہ اس مسجد کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے مولا اس محلے کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے فوت ہوئے مولا تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما قبلہ کری صاحب کا خاندان یا رب العالمین ننحال ددحال جتنے لوگ ہم سب کا خاندان جتنے لوگ فوت ہوئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین یہ بہترین تحفہ میرے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما مدنی تاجدار کی دعاؤں کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما یا رب العالمین میرے ملت کے نوجوان
نوجوانوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میرے ملت کے نوجوانوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما، میرے ملت کے نوجوانوں کو دین پر کر مٹ جان یا رب العالمین کٹ مر جانے کا جذبہ عطا فرما، میرے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، قبلہ قاری صاحب کی عزت مال جان میں برکات کثیرہ عطا فرما، قبلہ قاری صاحب کے والدین کو شفا عطا فرما، تندرستی اور صحت عطا فرما، میرے اللہ محبوب کی دعاؤں کا واسطہ یا رب العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جتنے نمازی حضرات موجود ہیں مولا تمام کی جو نیک حاجات ہیں نیک خواہشات ہیں تمام کو پورا فرما، تمام کی اولادوں کی خیر فرما، ہم سب کی دعا قبول فرما یا اللہ، ہم سب کی دعا قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔